الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود مجھے اور آپ کو رب نے کیوں بنایا ہے ہم جانتے ہیں. پیسے کمانے کے لیے، بڑا نام بنانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے، اور جناب ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے اس لیے بنایا. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام تو ہماری رہنمائی فرما، ہمیں کریٹ کیوں کیا گیا، انسان کو بنایا کیوں گیا؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. بے شک اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. اللہ فرماتا ہے جن اور آدمی کس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. معلوم ہوا انسانیت اور عبادت لازم اور ملزوم یعنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جو عبادت نہیں کرتا انسانیت سے لا تعلق ہے. بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے. ہماری کریشن کا مقصد عبادت ہے. اب آتے ہیں سولوشن کی طرف. میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ آج کے بیان میں کچھ ایسے فارمولے دینے ہیں کہ جو بڑے آسان ہیں اور اس پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم بھی عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں گے. میں آج دو باتوں کو پہلے ڈیفائن کر چکا کہ مجھے اور آپ کو بنایا کیوں گیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے. اب میں عبادت گزار کیسے بن سکتا ہوں؟ اتنا بیزی آدمی، دنیا میں غرق ہو چکے، بہت سارے مسائل زندگی کے ساتھ ہیں. اب غور سے میرے کچھ فارمولے سنتے جائیے اور اس کو امپلیمنٹ اپنی لائف میں کرنے کی نیت کرتے جائیے. پہلا نسخہ کیا ہے کہ جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور عبادت میں ہمارا دل لگ سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے. اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم نیکیوں کو کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں. ہم نماز پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ حرام کام بھی کر رہے ہیں. تو گناہ چھوڑنا، اپنے سٹیپ کو اللہ کی طرف بڑھانا ہے نا، قدم بڑھانا ہے، عبادت کی طرف اپنا دل لگانا ہے تو پہلے گناہ چھوڑ دیں، کیونکہ گناہوں کی یہ آگ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ اگرچہ ایک ہو مگر اپنے ساتھ 10 برائیاں لاتا ہے. ابھی میں نے آپ کو عبادت کے فضائل بتایا نا، اب گناہ کی برائیاں سنو. لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا ہی گناہ کرتا ہوں، ایک دو ہی بری عادتیں. سنو ایک گناہ کیا کیا لاتا ہے. نمبر 1، گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے. نمبر 2، شیطان ملعون کو خوش کرتا ہے. نمبر 3، جنت سے دور. اور نمبر 4، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. نمبر 5، اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے. نمبر 6، اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے. نمبر 7، اعمال لکھنے والے فرشتوں کرامن کاتبین کو تکلیف دیتا ہے، ان کو گناہ لکھنا پڑتا ہے، گندی بات، بری بات لکھنی پڑتی ہے. نمبر 8، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ انور میں تکلیف پہنچاتا ہے، رنجیدہ کرتا ہے. نمبر 9، زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بناتا ہے. اور نمبر 10، تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے. تو آج پہلے نیت تو یہ کر لیں کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے. ہاں گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے مگر میرے لیے مشکل ہے نا، میرے رب کے لیے تو مشکل نہیں ہے. وہ تو قوی ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے. تو جب کسی کو نماز میں دل نہ لگے، تلاوت میں دل نہ لگے، اجتماع میں دل نہ لگے، کسی درود پاک پڑھے تو بوریت ہونے لگے، تو وہ سمجھ لے کہ اندر بیماری ہے، گناہوں نے دل کالا کیا ہوا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ نیکی کرتے رہنا، یہ دوائی کھاتے رہنا، انشاءاللہ گناہ چھوڑ دینا اور نیکی کرتے رہنا. ایک دن آئے گا جس دن یہ بیماری صاف ہوگی نا، ہر سجدہ برکت دینا شروع کر دے گا، دعا میں آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، درود کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تلاوت میں رکت ملنا شروع ہوگی. ابھی کیوں نہیں مل رہی؟
اس لیے نہیں مل رہی کہ دل میں گڑبڑ ہے، مجھے دوائی بھی جاری رکھنی ہے، پرہیز بھی جاری رکھنا ہے۔ میرے رب کی جس دن رحمت ہو گئی انشاءاللہ میرا دل نمازوں میں لگ جائے گا، پھر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ اور جس دن یقین کرو جس کو عبادت میں لطف آنے لگ گیا نا، اس کے وارے نیارے ہو گئے، کیونکہ اب وہ عبادت ایسے کر رہا ہوگا جیسے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سجدوں کو انجوائے کرے گا، وہ دعاؤں کو انجوائے کرے گا، وہ تلاوت کے مزے اٹھائے گا۔ سنت پر عمل کرنے کی ذہن بنا لیں، اور سنت پر عمل کر کے نیکیاں تو ملی، اور پتہ کیا ملے گا؟ سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو پہلا نسخہ کہ آپ عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو گناہ چھوڑ دیجیے، گناہوں والی باتوں سے بچائیے اپنے آپ کو عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا کہ ہم ناکارہ ہیں، ہم اللہ سے ہی مدد مانگے، اللہ تو عبادت کی توفیق دے، تو سجدوں کی توفیق دے، تو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ سیکنڈ فارمولا، دوسرا نسخہ وہ یہ ہے کہ ہمیں فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ جو اپنے فضول اپنی ٹائم ضائع کرنے والے کام رکھے ہوئے ہیں نا، خاص طور پہ آج کل تو ایسا لگتا ہے ہمارا سب سے زیادہ زندگی کا ٹائم ہمارا موبائل لے جاتا ہے، یا موبائل لے جاتا ہے یا فضول ہماری گپ شپ، آپ کے یہاں کہتے ہیں کچیری، وہ کچیری چائے کی لگی تو 2 گھنٹے کی لگی، بھائی 2 گھنٹے میں کون چائے پیتا ہے یار، باقی دنیا بھر کی بحث کرنی ہے۔ ارے بھائی ساری دنیا کی پنچا، آج کل ڈالر کا ریٹ کیا ہے، $1 نہیں ہے جیب میں پھر بھی ڈالر کا ریٹ پوچھنا ہے، تیل کتنے کا ہو گیا ہے، آج کل جناب کون سی ملک کی کرنسی کدھر پہنچ گئی، تم نے کاروبار کرنا ہے اس گلی کا پتہ پوچھنا کیوں جدھر جانا نہیں ہے، اسی میں گھنٹوں لگ گئے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کرونا میں کتنے مر گئے، تو بھائی آپ کو کیا کس بات کی پنچات ہے، اتنی دیر میں کچھ اللہ کا ذکر کر لو، کچھ درود پاک پڑھ لو، کوئی آخرت کی تیاری کر لو۔ تو فضول کاموں سے اپنے آپ کو جب بچائیں گے نا تو آپ کو کچھ ٹائم ایکسٹرا ملے گا، اور وہ جو ایکسٹرا ٹائم ہوگا وہ آپ عبادت میں کر سکیں گے۔ اللہ کرے ذہن بن جائے نا۔ مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گئے، کسی نے کہا یار ذرا 7-8 منٹ بیٹھیے گا میں آ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب 8 منٹ کا وہ کہہ کر کے ہم کیا کریں گے، 8 منٹ میں موبائل نکالیں گے، اب وہ 18 منٹ بعد بھی آیا نا، ہمیں ٹینشن نہیں، ہمارا موبائل چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ نیکیوں کا ذہن ہوتا نا اور وقت بچانے کا ذہن ہوتا تو اسی موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا، 8 سے 10 منٹ میں سورہ یاسین جو پڑھ لے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ 8-10 منٹ تو لگتے ہیں نا، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو سورہ یاسین پڑھتا اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب ہے، وہ 10 منٹ بٹھا کر ہمیں آیا، ہم نے 10 قرآن پاک کا ثواب کما لیا۔ دیو سے تسبیح نکالوں یار 100 بار درود پاک نہ پڑھ لوں یار، 5 منٹ کا بریک ملا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بنے کہ ہم فضول کاموں سے بچیں۔ اتنا ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ کبھی پیپر پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم لکھیں کہ یار میں نے آج پورے دن میں، ٹھیک ہے نوکری کریں، کاروبار کو ٹائم دیں، فیملی کو ٹائم دیں، نمازیں پڑھیں، اس کے علاوہ وہ گھنٹے گنے جس پہ آپ نے کچھ نہیں کیا، پھر اندازہ ہوگا کہ یار میں نے کتنا زندگی کا وقت ضائع کر دیا۔ تو ذکر و درود کرتے رہیے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اے کاش ہم یہ جو ہے ہمارا ذہن بن جائے۔ کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کام، ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہو، وہ کام یا کلام کرے جو اسے دنیا میں مفید ہو یا آخرت میں۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا ہے، وہ کام تو کروں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، صرف ضائع کر رہا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی سانسوں کی گنتی کو سمجھیے، یہ اللہ پاک نے بڑی نعمت دی ہے، اب ہماری مرضی ہم ان کو کیسے ضائع کرتے ہیں۔ تیسرا نسخہ، پہلا کیا تھا؟ گناہ چھوڑ دے، دوسرا فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا۔ اب تیسرا نسخہ کیا ہے کہ ہم اپنے جو مباح کام ہے نا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، چائے پینا، کھانا کھانا، ان مباح یعنی جائز کاموں کو نیکیوں میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیسے کور ہوگا؟ وہ ہے اچھی نیت۔ یہ ایسی نرالی سوغات ہے کہ بندہ اچھی نیت کی وجہ سے بغیر عمل کے بھی ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نیکی کا ارادہ کیا اس پر عمل نہ بھی کر پایا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ نیت اچھی تھی نا، اچھی نیتیں کر لیا کریں۔ اچھا، ایک عمل میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں، اگر تھوڑا سا رک کر نیکی کرنے کا، اچھی نیت کرنے کا ذہن بن جائے نا، اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، اتنا نیت کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اجتماع میں آئے، ابھی کی بات کر لیں، آپ میں سے کوئی آیا بھائی بیان سنوں گا، اس کو ایک ثواب ملے گا۔ کسی نے نیت کی یار میں ذکر بھی کروں گا، 2 نیتیں ہو گئی، میں تو دعا بھی کروں گا،
3 نیتیں ہو گئیں. اب میں اجتماع کے بعد مسلمانوں سے ملاقات بھی کروں گا, 4 نیتیں ہو گئیں. سلام میں پہل کروں گا, 5 نیتیں ہو گئیں. اجتماع میں اگر گیا اور وہاں کسی مسلمان نے راستہ پوچھا تو راستہ بھی بتا دوں گا, 6 نیتیں ہو گئیں. 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہوا, اگر ہونے لگا تو سلو کروا دوں گا, 7 ہو گئیں. کسی نے کوئی